بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک ضعیف خاتون رہا کرتی تھی۔ لوگ انہیں اماں کہتے تھے۔ اماں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ اولاد نہ رشتہ دار۔ وہ ایک کچی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کی دیواریں مٹی کی تھی اور چھت پر گھاس پھوس پڑی تھی۔ اماں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، اللہ کا نام لیتی اور کام کی تلاش میں نکل جاتی۔ کبھی کسی کے گھر جا کر چکی پیستی، کبھی کپڑے دھوتی اور کبھی سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتی۔ شام کو اجرت میں انہیں جو کچھ ملتا وہ اسے اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لیتی۔ کبھی پیٹ بھر کر روٹی نصیب ہو جاتی تو کبھی صرف پانی کا ایک پیالہ پی کر سو جاتی، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہتا: یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت ہی ہولناک طوفان آیا۔ کالی گٹھائیں چھا گئی اور ایسی تیز ہوائیں چلی کہ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ غریبوں کے کچھ گھروں کے چھتیں اڑ گئی اور کھیتوں میں کھڑی تیار فصلیں مٹی میں مل گئی۔ کئی دنوں تک طوفان اور بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ گاؤں میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امیروں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور غریب فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ اماں بھی کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ اس دن بھی وہ کام کی تلاش میں نکلی، لیکن ہر طرف ویرانی تھی۔ لوگ خود پریشان تھے، بھلا اماں کو کون کام دیتا؟ شام ہو رہی تھی، اماں خالی ہاتھ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے ان کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اچانک کچی سڑک کے کنارے مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس ان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ انہوں نے جھک کر دیکھا تو وہ اناج کا ایک دانہ تھا، مگر وہ کوئی عام دانہ نہ تھا۔ اسے ایک عجیب سی سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے اس میں کوئی سورج کی کرن قید ہو گئی ہو۔ اماں نے اسے حیرت سے اٹھا لیا اور اپنے میلے سے دوپٹے میں صاف کیا۔ انہوں نے سوچا، یہ دانہ کتنا خوبصورت ہے، شاید اللہ نے میرے لیے ہی رزق بھیجا ہے۔ وہ اسے گھر لے آئی۔ گھر کے کونے میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا مٹی کا گملہ پڑا تھا۔ اماں نے اس دانے کو اس گملے میں مٹی میں دبا دیا اور تھوڑا سا پانی چھڑک کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: اے میرے مالک، یہ تیری دی ہوئی امانت ہے۔ اگر یہ میرا رزق ہے تو اسے برکت دے، اور اگر یہ دوسروں کا حق ہے تو مجھے اس کے ذریعے دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ رات کو اماں نے صرف پانی کیا اور شکر ادا کر کے سو گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ان کی جھونپڑی میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ وہ گملہ جو کل تک خالی تھا، آج اس میں ایک ننھا سا سنہرا پودا نکل آیا تھا۔ وہ پودا عام پودوں کی طرح ہرا نہیں تھا، بلکہ اس کی شاخیں چمک رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہ پودا قد آدم جتنا بڑا ہو گیا اور اس پر اناج کی بالیاں لگ گئی۔ جب اماں نے ایک بالی کو ہاتھ لگایا تو ان کی ہوش اڑ گئے۔ وہ اناج کے دانے نہیں تھے، بلکہ خالص سونے کے دانے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کی غربت کے دن ختم ہو چکے تھے، مگر ان کی فطرت نہیں بدلی۔ انہوں نے وہ سونے کے دانے اکٹھے کیے اور وہ بازار جا کر انہیں فروخت کیا۔ اس سے جو رقم ملی، اس سے انہوں نے اپنے لیے کوئی مال نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے گاؤں کے ان یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی جو فاقوں سے مر رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے ٹوٹے ہوئے راستے بنوائے، مسجد کی تعمیر مکمل کی اور ہر ضرورت مند کی گھر راشن پہنچایا۔ ہر کٹائی پر وہ پودا نئے سونے کے دانے دیتا اور اماں اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتی۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے گاؤں کے ایک نہایت لالچی اور حاسد شخص کمال تک پہنچی۔ کمال کے پاس پہلے ہی بہت دولت تھی، مگر اس کی نیت کچی تھی۔ وہ اماں کے پاس آیا اور بولا: اماں، آپ کے پاس وہ جادوئی دانہ کہاں سے آیا؟ مجھے بھی ایسا ہی ایک دانہ دے، میں بہت بڑا باغ لگا لوں گا۔ اماں نے مسکرا کر کہا: بیٹا، وہ دانہ جادوئی نہیں تھا، وہ تو میری نیت اور اللہ کی شکر کا پھل تھا۔ مگر کمال نے اصرار جاری رکھا۔ اماں نے اسے ایک عام اناج کا دانہ دے دیا۔ کمال اسے لے کر بھاگا اور اپنے سے بڑے اور مہنگے گملے میں بو دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کل تک یہاں بھی سونے کا پودا ہوگا اور وہ سب سے امیر بن جائے گا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا اور بار بار گملے کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہاں ایک معمولی سا سبز پودا نکلا۔ کمال غصے میں آ گیا، یہ سونا کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے پودے کو کھاد ڈالی، مہنگا پانی دیا، لیکن اس کی نیت میں صرف لالچ تھا۔ وہ ہر روز پودے کو جھڑکتا اور کہتا: جلدی سونا اگاؤ، مجھے امیر بناؤ۔ کچھ دن گزرے، پودا بڑھنے کے بجائے مر جانے لگا۔
کمال کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے میں آ کر زمین کھود ڈالی تاکہ جڑ میں چھپا سونا نکال سکے، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے وہ پودا جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب اسے ایک غیبی آواز سنائی دی، اے انسان، برکت شکر میں ہوتی ہے، لالچ میں نہیں۔ تو نے مٹی میں بیج تو بویا تھا، مگر تیرے دل میں حسد کی آگ تھی، اور آگ کبھی سونا نہیں اگاتی۔ کمال شرمندہ ہو گیا اور اماں کے پاس جا کر معافی مانگی۔ اماں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا سیکھو، تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اماں نے اپنی باقی زندگی اسی سادگی اور شکر گزاری میں گزاری۔ ان کے پاس سونے کا پودا تھا، مگر ان کا دل اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور سونے کا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کی کنجی ہے۔ جو انسان اللہ کی دی ہوئی تھوڑے رزق پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے بے حساب نوازتا ہے، جبکہ لالچ انسان کے پاس موجودہ نعمتوں کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھے، دولت ہاتھوں میں نہیں، دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔